ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال ہے لک ذکر او کما قال نبی علیہ الف الف تحیۃ والسلام منا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه وعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر یا الہی جب تک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگ بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے دین کو اعلیٰ مقام دیا اور دین کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہو گئے ان کو بھی اعلیٰ مقام دے دیا۔ یہ نصیب اور یہ شان تو بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جس کو حاصل ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہی چیز ہے، ایک مٹی ہے وہ مشک اور عنبر کے ساتھ لگ جاتی ہے، ایک وقت کے بعد جب مشک اور عنبر کو نکالتے ہیں تو وہ مٹی بھی ساتھ چلی آتی ہے۔ جب اس کو قیمت رکھتی ہے، وزن ہوتا ہے، تو مٹی کا وزن بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی تیری شان کیا ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے، کیا ہے؟ مٹی بولتی ہے نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، میں ایک زمانہ مشک کے ساتھ لگی رہی اور عنبر کے ساتھ لگی رہی، اب جب اس کو اکھاڑا گیا میں بھی ساتھ اکھڑ گئی، اب جو وزن کیا گیا میرا بھی وزن ہو گیا، اب جو قیمت لگی تو میری بھی قیمت ساتھ لگ گئی۔ صحبت کی بنا پر مشک اور عنبر کے میرے مٹی کے نام مشک عنبر والے بن گئے، صحبت کی بنا پر۔ اسی طریقے سے ہمارا آپ کا حال ہے کہ ہماری زندگی تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت ہو جاتے ہیں، اس کی صحبت میں آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، ایک دن آتے ہیں لوگ ہمیں بھی اللہ والا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ بھائی بھی اللہ والا ہے، یہ بھی بھائی اللہ والا ہے، یہ بھی بھائی اللہ والا ہے۔ ارے بھائی میں تو وہی دکاندار ہوں، وہی تاجر ہوں، وہی کھیتی باڑی کرنے والا ہوں، وہی مزدور ہوں، وہی صنعت حرفت فیکٹری والا، لیکن یہ نام تبدیل کیسے ہو گیا؟ نام تبدیل اس وجہ سے ہو گیا اس نے صحبت اللہ والے کی اختیار کر لی، ذکر میں جا رہا ہے، مجلس ذکر میں جا رہا ہے، ان کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، ان کے ذکر دیے ہوئے کو اپنے گھر میں ذکر کر رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، یہ زندگی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا نام وہ دکاندار کی بجائے اللہ والا ہونے لگ گیا، حالانکہ ہے تو دکاندار، وہ کھیتی باڑی والا جٹ ذمہ دار اللہ والا ہونے لگ گیا۔ ہمارے جو دادا پیر تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، لیکن وہ باوضو کھیتی باڑی کرتے تھے، باوضو ہل چلاتے تھے، سارے کام بیج بھی باوضو کاشت ہوتا تھا، پانی باوضو لگایا جاتا تھا، اور پھر فصل کو باوضو کاٹا جاتا تھا، اور پھر فصل جو تیار ہوتی باوضو ہوتی تھی، اور پھر اس کو اٹھایا جاتا تھا، باوضو لوگ اٹھاتے تھے، بے وضو بوری نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ جمع رکھتے تھے تو باوضو رکھتے تھے، یعنی الف تا یا سارے اعمال باوضو ہوا کرتے تھے،
ان کی خانقاہ میں ہر شخص باوضو ہے، ہر شخص ذکر والا ہے، ہر شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تو وہ اللہ اللہ والے پیر مشہور ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ جو پیر ہے نا خواجہ فضل قریشی، وہ اللہ والا ایسا ہے، جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے جو مویشی تھے نا جانور، وہ بھی سب اللہ اللہ والے ہو گئے جانور۔ اب ان کے جانوروں کو لوگ دیکھتے، وہ کھیت میں جیسے ہل چلاتے ہیں نا، تو وہ کھیت والے ایک عام کسانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، جانوروں سے کہتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ الفاظ نہیں کہے جاتے تھے، ان کے ہاں ان جانوروں کو اللہ اللہ سکھایا تھا، تو اللہ کہتے تو آگے چلے جاتے تھے، اللہ کہتے مڑ کے آ جاتے تھے، اللہ کہتے پھر چلے جاتے تھے۔ وہ سارے جانور سیکھ گئے، ہر جانور اللہ کو سمجھ گیا کہ اس اللہ پہ مجھے آگے جانا ہے، ایسے اللہ پہ مجھے مڑ جانا ہے، ایسے اللہ پہ مجھے قریب سے جانا ہے، اور ایسے اللہ پہ دور سے آنا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے یار یہ جانور اتنے سیکھے ہوئے ہیں، وہ پرانے الفاظ جو کسان بولتے تھے جانوروں کو وہاں نہیں بولے جاتے تھے۔ اللہ کے نام کے سوا کوئی نام نہیں لیا جاتا تھا، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو۔ اور پھر کسی کو بلانا ہے تو اللہ کہہ کے بلاتے تھے، تو وہ بھی جواب میں اللہ کہتا تھا، معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کا جو بلانا ہے میرے علم میں آ گیا ہے، میں آ رہا ہوں۔ تو گھر سے بلانا ہے تو باہر سے بندہ کہے گا اللہ، روک کے دوبارہ اگر جواب آ گیا تو ٹوک گیا، اگر جواب نہیں آیا تھوڑی دیر میں باہر والا بندہ دوبارہ بولے گا اللہ۔ اب اندر سے جواب آ گیا اللہ کے نام پر تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار وہ باہر والا بندہ کہے گا اللہ۔ اب اس کا جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ 3 دفعہ اللہ کرنے کا حکم تھا، اور اللہ کے نام پر جواب اللہ ہی آتا تھا۔ ایسی صورت میں وہ پھر سمجھ جاتے تھے، تو ایک پورا نظام تھا اللہ کے نام کا۔ اب وہ جب گندم اٹھاتے تھے لوگ، تو ظہر سے 300 آدمی گندم اٹھانا شروع کرتا، عشاء ہو جاتی گندم ختم نہیں ہوتی، اتنی برکت۔ ہمارے حضرت خواجہ مالک صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر نماز پڑھ کے ساتھیوں نے گندم اٹھانا شروع کیا، تقریباً 300 اللہ والے تھے، عشاء ہو گئی گندم جیسی تھی ویسی پڑی گئی، اتنے گندم اٹھ گئی، لیکن وہ ڈھیر میں فرق نہ آئے، جو دیکھے اس کو ڈھیر ویسے کا ویسے لگے، حالانکہ 300 بندہ اٹھا رہا ہے، ظہر سے عشاء ہو گئی ہے، ڈھیر میں فرق نہ آیا۔ تو پھر سب ساتھی نے کہا خواجہ سے مالک سے، حضرت سے جا کے کہو یہ جو برکت ہے تو اس کو اندر کی دعا دے دو، یہ برکت اندر آ جائے گی۔ ساتھی تو ظہر سے عشاء تک اٹھاتے تھک گئے، حضرت خواجہ صاحب گئے، کہنے لگے حضرت فقیر تھک گئے، عشاء ہو گئی ہے، ڈھیر ذرا سا بھی فرق نہیں ہوا، اتنے بندے اٹھا گئے، ڈھیر ویسے پڑا گئے۔ تو اب ساتھی چاہتے ہیں حضرت سے کہو حضرت دعا فرما دیں یہ برکت اندر چلی آئے۔ اب ساتھی تھک گئے ہیں، تو حضرت ہم سے فرمایا جاؤ انشاءاللہ ابھی ڈھیر ختم ہو جائے گا، اندر لے آؤ۔ تو پھر ایک ہی دفعہ سے ڈھیر پورا ہو گیا، اندر آ گیا۔ اب وہ حضرت کو ایک ساتھی آیا پیر بھائی، اس نے دیکھا حضرت کے گھر میں تو آٹا بھی نہیں ہے، خواجہ مالک کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے۔ پیر بھائی کو اندازہ ہوا کہ گھر والے پڑوس سے آٹا ادھار لے آئے، تو اس نے کہا یہ تو بڑا افسوس ہے، پیر بھائی کے گھر میں روٹی کا کھانے کا آٹا بھی نہیں ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ میں خواجہ فضل قریشی جو ان کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، ان سے جا کے ذکر کروں گا کہ آپ کا جو مرید ہے وہ گھر میں اتنی تنگ دست زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جا کر بتا دیا، میں وہاں مہمان ہوا
مجھے اندازہ یہ ہوا ہے گھر میں آٹا نہیں تھا، اماں جی پڑوس میں گئی، لائی آٹا، پکایا، مجھے کھلایا، اور یہ خود بھوکے سوئے ہیں۔ سنت پر عمل کیا کہ خود یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو بھوک بھی ہوتی ہے۔ خود بھوکے سو گئے، مہمان کو کھلا دیا۔ خیر انہوں نے کہا میں جب تم جاؤ میں تمہیں گندم دوں گا، لے جانا۔ انہوں نے 10 کلو گندم دی اور فرمایا اس کو جا کر انہیں بتانا، بسم اللہ پڑھ کے مٹکے کے اندر یہ کھول کے ڈال دیں، مٹکے کے اوپر کپڑا باندھ دیں، اس کے نیچے سے سوراخ کر لیں، جتنا گندم ضرورت ہو نکال کے آٹا بنائیں، کھانا پکائیں، خود بھی کھائیں اور ان کو کھلائیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ وہ لے گئے، ان کو دیا، انہوں نے مٹکے میں ڈالا، وہ دانے نکالتے رہے، کھانا پکاتے رہے، وہ مریدین آتے رہے، پھر اتنی برکت کہ انہوں نے اجتماع شروع کر دیے۔ اب اجتماع میں تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں، جو بھی وہ بھی کھاتے رہے، یہاں تک کہ یہ 10 کلو 45 سال چلتے رہے۔ کتنے سال چلتے رہے بھائی؟ 45 سال۔ 45 سال کے اجتماع بھی ہوئے اور مہمان بھی آتے رہے، جیسے آتے ہیں مریدین، سالکین، اللہ سیکھنے والے لوگ، کوئی 2 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، جیسے ٹائم لاتے ہیں تو وہ اپنے وہاں ذکر سیکھتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں شیخ کے۔ تو وہ 45 سال کے بعد حضرت کو خیال آیا کہ بھائی دیکھیں حضرت نے تو بھیجے تھے، کتنا باقی ہے۔ کھولا تو وہی 10 کلو رکھے ہوئے تھے، پھر وہ 10 کلو ہی بنے، پھر افسوس کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اکابر علماء دیوبند اور ان کے واقعات میں چھپا ہوا ہے، خواجہ عبد المالک کے نام پر چھپا ہوا ہے۔ تو دیکھیے یہ برکت ہے، وضو، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کی، جو 10 کلو 45 سال ہزاروں لوگ کھا گئے، ہزاروں۔ تو برکت جو ہوتی ہے تھوڑا سا مال زیادہ ہو جاتا ہے، جو برکت نہیں ہوتی تو زیادہ مال تھوڑا ہو جاتا ہے۔ 10 بندے کما رہے ہیں، شام کو نزاع ہو رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، بھائی اتنے پیسے جو ہے کہاں چلے گئے؟ آدمی کھا پی گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجور کے 5 دانے ڈال دیے، وہ تھیلی کو بند کر دیا۔ ابو ہریرہ سے رسول پاک نے فرمایا، ابو ہریرہ لے یہ کھجوریں میں آپ کو دیتا ہوں، کھاتے بھی رہو اور ساتھی کو کھلاتے بھی رہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ تبرک رسول پاک نے دیا ہے ابو ہریرہ کو، تو جو بھی آتا برکت وہ ہاتھ ڈالتے دے دیتے۔ ہزاروں صحابہ نے، ہزاروں لوگوں نے کھجوریں کھائیں۔ 35 سال تک 5 کھجوریں ابو ہریرہ کی چلی۔ ہر ایک کو پتہ تھا ابو ہریرہ کے بعد برکت ہے رسول پاک کی دی ہوئی، جب میں تھوڑا دے دے پتہ نہیں۔ 35 سال جب گزر گئے تو ابو ہریرہ کو خیال آیا کہ یا اللہ یہ اتنے دانے چلے ہیں، ہزاروں لوگوں کو میں نے کھجوریں بانٹی ہیں، اور کھجوریں جیسے ہاتھ ڈالتا ہوں نکل آتی ہیں۔ تو 35 سال کے بعد دیکھنے کا خیال آ گیا، یہ عجیب بات ہے۔ جب کھول کے دیکھی نا وہ تھیلی رسول پاک والی، تو 5 دانے تھے جو آپ نے دیے تھے، وہ 5 پھر 5 ہی ہوتے ہیں۔ برکت نہ ہو نا وہی کے وہی ہوتے ہیں، برکت ہو وہی کے لاکھوں ہو جاتے ہیں، یہ ہے برکت۔ پھر برا پچھتاتے تھے، یا اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، میں سمجھا بھائی ابھی تک کتنا باقی ہے، وہ تو وہی 5 دانے تھے، ہاتھ ڈالتا تھا وہ نکلاتے تھے، مٹھیوں کی مٹھیاں نکل آتی تھی کھجوریں۔ تو یہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ آج بھی برکت دیتا ہے، اللہ آج بھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہی برکت دینے والا ہے، ہر شے پہ وہ قادر ہے، جو چاہے وہ جتنا چاہے
بڑھا سکتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ برکت جو ہے اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے ذکر کی ہے۔ اللہ کے ذکر اور ذاکرین، ان کے لیے اللہ برکات نازل کرتا ہے، ان کے تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اچھا، حالانکہ اللہ والوں کو کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا، سوچے، کوئی دکان بھی نہیں ہوتی، کوئی فیکٹری، کوئی دولت کے دنیا کے ذیلی اسباب عام طور نہیں ہوتے، الا قلیل ہو تو عام طور نہیں ہوتے، لیکن جب بھی کوئی آیا خالی نہیں گیا، رنگا گیا، کھا گیا، پی گیا، لے گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کھلی بات ہے اللہ کے نام کی کہ برکت ہے۔ اللہ والوں کا کوئی بھی آپ دیکھتے رہیں خالی نہیں جاتا۔ یہ کیا ہوتی ہے برکت؟ تو برکتوں کا مالک اللہ ہے، لیکن اپنے پیاروں کے ساتھ خصوصی شفقت فرما دیتا ہے۔ ان کے کھانوں میں برکت، پانی میں برکت، نعمتوں میں برکت، نظام میں، حتیٰ کہ اوقات میں برکت۔ ہمارا وقت وہ اتنا جلدی گزر گیا، اللہ والے کا وہ وقت بہت دیر سے گزرا۔ کیسی بات ہے؟ وہی دن ہے، وہی رات ہے، ان کے ہاں ٹائم زیادہ بن جاتا ہے، ہمارے ہاں تھوڑا بن جاتا ہے۔ برکت کا بڑا اعلیٰ نظام ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، کتنے؟ 4۔ ان بیٹوں نے کہا باپ کی جائیداد بہت زیادہ ہے، تو چلو ایک حصہ باپ کا ہے، کوئی بیٹا باپ کو لے لے، اور باقی 10-10 لاکھ جائیداد ہے، تو وہ 10-10 لاکھ کو لے لو۔ تو 3 بھائیوں نے کہا ہم تو باپ کو نہیں لیتے، ہم 10-10 لاکھ روپیہ لیتے ہیں۔ ایک بھائی تھا، اس نے کہا میں تو پیسے نہیں لیتا، مجھے باپ دے دو پیسوں کے عوض میں۔ تو 10-10 لاکھ آپ لوگ لے جاؤ، اور باپ تمہارا نہیں ہوگا، میں 10 لاکھ نہیں لوں گا، باپ میرا ہوگا۔ تو بھائیوں نے کہا تیرا فیصلہ ہمیں منظور ہے، تو بہت اچھا ہے، ہم پر بوجھ نہیں ہے، تجھ کو حصہ بھی نہیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو باپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، ہم آپ کو باپ کو فری دے دیتے ہیں 10 لاکھ کے عوض میں، اور ہم 10-10 لاکھ روپے لے کے 3 بھائی راضی ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، تم 10 لاکھ لے کے جاؤ، مجھے باپ دے جاؤ۔ اب 3 بھائی تو ہو گئے 10-10 لاکھ والے مالدار۔ اب جو باپ والا بھائی ہے یہ ہو گیا غریب، ان کے پیسہ کچھ نہیں تھا، باپ کی خدمت کرتا رہا۔ ہر بھائی اس کو تانا دیتا تھا کہ تو اگر 10 لاکھ روپے لے لیتا تو بھی تو مالدار ہوتا نا، اب تو نے 10 لاکھ تو چھوڑ دیا، باپ کو لے لیا، باپ نے تو سارا پیسہ بانٹ دیا، اب تو سارا پیسہ 3 بھائیوں کے پاس چلا گیا، 30 لاکھ روپے تقسیم ہو گئے، تیرے پاس 1 لاکھ بھی نہیں ہے، صرف ایک باپ ہے تیرے پاس۔ وہ غریب بھائی کہتا تھا کوئی بات نہیں، میں روکی سوکی کھا لوں گا، میرا باپ تو ہے، یہ تو خوش ہوں میں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا تیرے پاس کیا ہے، میں کہوں گا میرے پاس میرا باپ ہے۔ تم کو یہ تو کہنے کی توفیق نہیں ہے، بھلے تم کہو گے کہ ہمارے پاس 10-10 لاکھ روپیہ ہے، بس 10-10 لاکھ روپیہ اور چیز ہے، باپ اور چیز ہے۔ آخر وہ بھائی کے تانے بھی سہتا تھا، غربت کی زندگی بھی گزارتا تھا، پر باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ فوت ہو گئے، والد صاحب بھی فوت ہو گئے۔ ایک رات خواب دیکھا، وہ غریب بچے نے جو باپ کا خادم تھا، خواب میں اس نے کہا دیکھو فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہے۔ اس نے کہا ابا برکت والا ہے یا بغیر برکت کے ہے؟ باپ نے کہا بیٹا اس میں برکت نہیں ہے، تو چاہتا ہے صبح جا کے اس درخت کے نیچے کھدائی کرنا، وہاں 100 دینار رکھا ہوگا، لیکن برکت سے خالی ہے۔ بیٹے نے کہا ابا میں نے تو زندگی میں 10 لاکھ چھوڑے تھے، اب میں 100 دینار کے پیچھے نہیں جاؤں گا، مجھے برکت والا پیسہ چاہیے۔
دوبارہ خواب میں آیا، اس نے کہا فلاں درخت کے نیچے ایک ہے، ایک دینار، ایک درہم ہے، ایک دینار ہے۔ بیٹے نے کہا ابا وہ جو ایک دینار ہے یا ایک درہم ہے برکت والا ہے یا بغیر برکت کے ہے؟ باپ نے کہا بیٹا وہ ایک جو ہے نا ہے برکت والا، میں نے رکھا تھا، تو وہاں جا کے کھدائی کر سامنے نظر آئے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا ٹھیک ہے، صبح جاؤں گا، جو درخت آپ بتا رہے ہو اس کی کھدائی کروں گا، ساتھ میں لے آؤں گا۔ تو وہ گیا، وہ دینار یا درہم ایک موجود تھا۔ بیوی کو آ کے بتایا کہ رات والد صاحب خواب میں آئے، مجھے ایک دینار ایک درہم کا پتہ دیا، میں گیا واقعی وہاں ملا ہے، میں نے کھدائی کی، واقعی وہاں ایک درہم۔ تو بیوی نے کہا تو خوشی کی بات ہے، پہلے تو ہم فاقے تھے، گزارا کرتے تھے، کوئی اچھی دعوت بنائے۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے اچھی دعوت بناؤ۔ تو بیوی نے کہا پھر تو کیا لائے گا؟ اس نے کہا اچھی دعوت میں مچھلی لاتا ہوں۔ کیا ان سے اچھی دعوت کرتے ہیں؟ مچھلی۔ وہ اللہ کے بندہ جو مچھلی لائے نا، وہ پہلے تو بڑی بڑی ملتی تھی، تو اس کو جو ماں یا بیوی نے تیار کیا نا، تو مچھلی کے اندر 2 ہیرے، 2 موتی، 2 ڈائمنڈ نکل آئے۔ پھاڑا نا، مچھلی کے پیٹ میں 2 موتی تھے۔ وہ بیوی نے کہا اللہ کے بندے جو آپ مچھلی لائے ہو نا، اس کا 2 ہیرے 2 موتی مجھے ملے ہیں، میں نے اس کا پیٹ پھاڑا مچھلی کا، تو یہ 2 موتی 2 ہیرے مل گئے۔ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ دیکھو باپ نے بولا تھا نا یہ جو میں درہم دینار دے رہا ہوں یہ برکت والا ہے، تو کہنے لگے واقعی برکت والا ہے، آپ ہمارے ایک درہم کے بدلے 2 موتی 2 ڈائمنڈ 2 ہیرے آ گئے۔ اب مچھلی کی دعوت بھی ہو گئی، گھر میں 2 ہیرے موجود ہیں۔ اب یہ لے گیا سنارے کے پاس، ایک لے گیا، ایک بیوی کو کہا ایک دے دے، دکاندار کے پاس جاتا ہوں سنارے کے، اس سے پوچھتا ہوں کیا قیمت ہے۔ سنارے نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو اللہ کا بندہ، یہ تو بادشاہوں کی چیز ہے، سنارے کی طاقت نہیں ہے، ہماری طاقت سے اوپر ہے یہ چیز۔ سنارے دیور وغیرہ جو کچھ بناتے ہم کاروبار کرتے ہیں، پر ہیرے ڈائمنڈ کا کاروبار ہمارا نہیں ہے، اس کا خریدار بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کے پاس چلا جا، تجھے بہت پیسہ ملے گا۔ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، بادشاہ کو کہا میرے پاس یہ ہے ہیرا ڈائمنڈ۔ بادشاہ نے اپنے بندوں سے کہا جلدی کرو، ایسے ہیرا خرید لو، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے بعد عام آدمی ہے، یہ کیسے لیے گھوم رہا ہے؟ تو انہوں نے اس کو کہا ہم تجھے اس کے 30 خچر 30 گھوڑے سونے کے بورے لاد کے دیتے ہیں، تو دے گا؟ اور یہ تو خوش ہو گیا، جیسے کہا اور کیا چاہیے؟ تم 30 خچر 30 گھوڑے بورے سونے کے لاد کے دیتے ہو، ہم راضی ہیں، ہمیں خوشی ہے، اور یہ بہت بڑی جو ہے دولت ہے۔ اب اس نے 30 خچر سونے کے لاد دیے۔ اب شام کو گھر آیا، علاقے والوں نے دیکھا یہ کنگلا فقیر جس کی روٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی پڑوسی کوئی ہمسایہ دیتا تھا اس کو، یہ اتنے خچر سونے کے کیسے لایا؟ بارہ 30 خچر 30 گھوڑے سونے کے، بہت من ٹان لوگ ہیں۔ وہ پھر اس کی دولت دیکھ کر بھائی پریشان ہو گئے، وہ 10 لاکھ والے 3 بھائی تھے نا، وہ پریشان ہو گئے۔ وہ کہتے یہ کنگلا فقیر بھائی ہمارا جس کو روٹی ہم دیتے تھے شام کو، یہ اتنے بڑے سونے کا مالک کیسے بن گیا؟ بہرحال سچ پنج تو رہی، کسی نے اس کو کہا، بادشاہ کو کہا بلکہ کہ یہ بندہ ایک موتی دے گیا ہے، اور یہ اصول ہے موتی جب بھی ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ موتی اکیلا نہیں ہوتا ہے، موتی ڈائمنڈ کی صفت ہے، یہ جوڑی ہوتی ہے، جوڑی۔ بادشاہ نے کہا پکڑو اس کو، بلاؤ۔ بلوایا، بادشاہ نے کہا تیرے پاس دوسرا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔
اس نے کہا بھائی وہ تو ہم کو چاہیے، تم لے کے آؤ۔ وہ لے گیا۔ اب وہ بولا جب پہلی دفعہ میں ہیرا لایا تھا آپ نے قیمت لگائی، اب میں دوسرا ہیرا لایا ہوں میں قیمت لگاؤں گا۔ تو بادشاہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو لگا دے۔ اس نے کہا اب میں لوں گا 90 خچر سونے کے بورے لادے ہوئے، 90 پہ ہیرا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے لو، کیونکہ ہمیں تو سونا ڈائمنڈ ہیرا چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے پر انہوں نے 90 خچر سونا، وہ 90 خچر سونا کتنا ہوگا بورے لاد کے ان کو دے دیے۔ اب وہ لے کے 90 خچر جب اپنے علاقے میں آیا نا تو پورا علاقہ حیران ہو گیا کہ بھئی اتنا سونا کیسے لا رہا ہے۔ تو خیر سب علاقے نے کہا جی بادشاہ نے دیا ہے۔ تو یہ جب بادشاہ نے دیا تو صحیح ہے۔ اب وہ اس ریاست کا مالک بن گیا، وہ تینوں بھائی اس کے نوکر ہو گئے۔ ان کا تو سونا تو کھا گئے تھے، 10 لاکھ کھاتے کیا دیر لگ گئے۔ اب سب دولت اس کی ہے، سونا اس کا ہے، اور وہ تینوں بھائی ہو گئے اس کے غلام۔ یہ ہو گیا سردار، صرف باپ کی خدمت، باپ کی دعا، باپ کی وفاداری، اللہ نے ایک تھوڑے سے پیسے کو بڑا بنا دیا۔ برکت، ایک درہم سے اتنے اربوں خربوں اس کی دولت بن گئی، پورے علاقے کا رئیس، سردار، تمندار بن گیا۔ اب یہ لکھتے ہیں اللہ والے شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ، زاد السالکین اللہ والوں کے نام پر کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا ذکر صاحب نے لکھا ہے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور برکت اللہ کے نام میں ہے۔ جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو تارے گا، جو اللہ کو وسارے گا وہ جیتی باتیں ہارے گا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو اوپر لے جاتا ہے، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ہم جو نیچے جا رہے ہیں دن بدن ذلت میں، وجہ یہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کی یاد چھوڑ دی، اللہ سے گویا بیدار ہو گئے، تو اللہ بھی بیدار ہو گیا۔ ہاں جی، حضرت کا شعر ہے، بندہ جب کہتا ہے اے اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اے بندہ تو بھی اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو بھی دیکھ۔ ہمیں کیا بتائے گا، ہم تو دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے تیرے ساتھ ہے، تیری ہر نقل و حرکت ہمیں پتہ ہے، اور پھر تو ہمیں یاد نہیں کرتا، غیروں کو کرتا ہے، غیروں کو پوچھتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، غیروں کو جھکتا ہے، اور پھر اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کے دل میں تو بر سکتا ہے اپنے رحمت پروردگار آپ بھی۔ اچھا، تو فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار آپ بھی۔ فضائے بدر تو بنا دے، دعا تو ایسی کر، ذکر تو ایسا کر، اللہ خود کہے کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے، ہم سب کچھ دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے یاد میں، ذکر میں، اور اللہ والوں سے محبت میں، صحبت میں، تعلق میں، تو ہمارے یہ نفع والا سودا ہے۔ اللہ والوں سے گھاٹا کبھی نہیں آتا، نفع ہی نفع ہے۔ دوستی ہے نا آج کے دوست کل کے نقصان دیتے ہیں، آدمی پچھتاتا ہے یار گھاٹا آ گیا، کل یار بہت اچھا تھا پیسہ کھا گیا۔ دنیا کی دوستی تو ایسے آج دوستی ہے کل الٹ ہے، پر اللہ کی دوستی سبحان اللہ ہمیشہ نفع ہی نفع ہے۔ ذکر کرا دو۔